بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 15 ہے۔ تو سبق نمبر 15 میں کا عنوان احرام کے مکروہات ہیں کہ احرام پہننے کے بعد جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں، شرعی طور پہ وہ اچھی نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ اگرچہ ان کاموں سے دم واجب نہیں ہوتا، نہ ہی گناہ ہوتا ہے، لیکن حت الوسع حاجی کو احرام کا احترام کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مکروہ نمبر 1، احرام کی چادر میں گرہ دے کر گردن پر باندھنا، یا احرام کی چادر یا لنگی میں گرہ لگانا۔ تو اس لیے بعض لوگ گرہ لگا دیتے ہیں، جبکہ ہم نے اسی کورس کے اندر آپ کی تصویر بھیجی تھی کہ آپ احرام کیسے باندھیں۔ نمبر 2، مکروہ نمبر 2، تہبند کے دونوں سروں کو آگے سے سینا۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے، موٹا آدمی ہے، جس کے لیے لنگی باندھنا، اس کو لپیٹنا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ اگر اپنی شرمگاہ کو چھپانے کی نیت سے کہ کہیں چلتے ہوئے اور لنگی کے سرکنے کا مجھے خطرہ زیادہ ہے، تو وہ اگر سی لے تو وہ اس مکروہ میں شامل نہیں ہے۔ مکروہ نمبر 3، تہبند کو نیفے کی طرح موڑ کر اس میں کمر بند ڈالنا، یعنی کہ احرام کو سی کر اس کے اندر ناڑا ڈال دیا۔ مکروہ نمبر 4، سلے ہوئے کپڑے مثلا قمیص یا قبا کو کندھے پہ ڈالنا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں بسا اوقات کوئی آدمی کندھے پر کوٹ کو ڈال لیتا ہے، بازو اندر نہیں ڈالتا۔ اگر ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر بازو اندر ڈال لیے تو گویا کہ وہ کوٹ اس نے باقاعدہ پہن لیا ہے، تو پھر دم کی طرف بات چلی جائے گی۔ مکروہ نمبر 5، خوشبو وغیرہ کی دھونی دیا ہوا کپڑا استعمال کرنا۔ مکروہ نمبر 6، خوشبو یا خوشبودار چیز کو چھونا، سونگنا، خوشبو کی دکان پر خوشبو سونگنے کے لیے بیٹھنا، خوشبودار پھل، خوشبودار بوٹی وغیرہ کو سونگنا۔ بغیر کسی ارادے کے خوشبو آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آدمی اب خود جا کر بیٹھے گا خوشبو والی دکان میں تو خوشبو لا محالہ آئے گی۔ مکروہ نمبر 7، کھانے کی کچی خوشبودار چیز اگر اس سے خوشبو آ رہی ہے تو یہ کھانا مکروہ ہے، ورنہ مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 8، کھانے کی پکی ہوئی چیز میں اگر خوشبو ڈال دی گئی اور پکنے کی وجہ سے خوشبو کی حیت تبدیل ہوگی تو اس کا کھانا جائز ہے، یعنی کوئی چیز خوشبودار ہے، پودینہ وغیرہ کوئی چیز ہے، لیکن جب وہ سالن میں ڈل جاتا ہے تو اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے، پھر اسے کھا سکتے ہیں۔ مکروہ نمبر 9، سر اور چہرے کے علاوہ جسم کے کسی حصے پر بغیر ضرورت کے پٹی باندھنا، جیسے تھکاوٹ کے لیے کوئی آدمی پٹی باندھ دیتا ہے۔ مکروہ نمبر 10، بیت اللہ کے پردے کے نیچے اس کے اس انداز سے کھڑے ہونے کے خلاف کعبہ سر یا چہرے کو لگ رہا ہو تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ نمبر 11، رخسار، ناک اور ٹھوڑی وغیرہ کو کپڑے سے چھپانا، یہ عورت کے لیے ہے۔ مکروہ نمبر 12، تکیے پر منہ کے بل لیٹنا، سر یا چہرے کو تکیے پہ رکھنا، یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن منہ کے بل لیٹنا یہ منع ہے۔ مکروہ نمبر 13، سر یا داڑھی میں کنگھی کرنا۔ مکروہ نمبر 14، سر، داڑھی یا جسم کے کسی بھی حصے پر اس طرح خارج کرنا کہ بال یا جوں کے گرنے کا خطرہ ہو، مکروہ۔ اگر بال گرنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں ہوگا۔ مکروہ نمبر 15، داڑھی کے خلال کرنا، اگر خلال سے بال بالکل نہ گرے تو مکروہ نہیں ہے، اگر بال گرنے والے گرتے ہیں تو پھر وہ خلال نہ کرے، صرف پانی ڈال دے۔ مکروہ نمبر 16، جسم سے میل کو چیل دور کرنا۔ مکروہ نمبر 17، سر، داڑھی، جسم کے بغیر خوشبو کے صابن سے دھونا بھی مکروہ ہے، کیونکہ جب ظاہری بات ہے آپ صابن سے بھی دھوئیں گے اور شیمپو لگائیں گے اور اچھی طرح نہائیں گے تو اس سے بال بھی آپ کے گریں گے۔ مکروہ نمبر 18، شہوت سے بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنا۔ مکروہ نمبر 19، احرام کی حالت میں زیب و زینت اختیار کرنا، یہ منع ہے۔ جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے مقبول حج کس کا ہے، حج مبرور کس کا ہے؟ فرمایا جس کی حالت ایک دیوانہ بار فرشتہ شخص کی ہوتی ہے کہ اسے کچھ دنیا کی زیب و زینت کا ہوش نہیں، اس اللہ کے دربار میں اس لو میں ہے کہ میری لبیک کا جواب مجھے مل جائے۔